ایک میں نے وہ بھی وقت دیکھا کہ لڑکی بھی ان پڑھ ہے، لڑکا بھی ان پڑھ ہے، لڑکی بھی ان پڑھ، لڑکا بھی ان پڑھ، یعنی سائن بھی نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے تھے۔ شادی ہو گئی ہے، نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، اولاد ہو گئی، پوتے پڑپوتے ہو گئے۔ حضرت صاحب کبھی طلاق کی بات نہیں سنی تھی، اور آج لڑکی بھی پڑھی لکھی، لڑکا بھی پڑھا لکھا، ادھر شادی ہوتی ہے ادھر گڑبڑیں، پھر طلاق کی باتیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب علم کی کمی تھی، علم کا فقدان تھا، طلاق کی ریشو اس وقت زیادہ ہوتی، لیکن آج علم زیادہ ہے، طلاق کی ریشو بھی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ایک بزرگ نے اس کی وجہ بتلائی، مجھے وہ دل کو بڑی پیاری لگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی پہنچائی جائے۔ کہنے لگے بے شک پہلے وقتوں میں علم کی کمی تھی۔ بھائی اگر ہم دور نہ جائیں، ہمارے دادا کتنے پڑھے ہوئے تھے، ان کے آگے دادا کتنے پڑھے ہوئے تھے، ہماری دادی کتنی پڑھی ہوئی تھی، ان پڑھی تھی۔ کہنے لگے پہلے لوگ تھے ان پڑھ، لیکن لگے دن مقرر کرنے تو محفل میلاد کروا لیا کرتے تھے، کبھی قرآن خوانی کروا رہے ہیں، کبھی آیت کریمہ کا ورد کروا رہے ہیں، کبھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کبھی ذکر اذکار ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی تھی، بدبختیاں خوش بختیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو وہاں پر سیاحین فرشتے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاحین فرشتے نام سے ظاہر ہے، ان کا کام ہے کائنات میں سیر کرتے رہتے ہیں، اور یہ تلاش کرتے ہیں کہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو دو باتیں بڑی عشق اور محبت کی بتلانے لگا ہوں۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے یہاں محفل ہو رہی ہے؟ انہوں نے اس کے دو جواب دیے۔ کہنے لگے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب زمین والے رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا اسی طرح آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وہاں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، اور فرشتے خوشبو سونگھتے سونگھتے وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، جب محفل برخاست ہوتی ہے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، اور عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ سے، وہ بندے کیوں اکٹھے تھے، یا اللہ وہ چاہتے تھے تو ان سے راضی ہو جا، ان کو جنت مل جائے، ان پر دوزخ حرام ہو جائے۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی، میری دوزخ دیکھی، مجھے دیکھا؟ یا اللہ بغیر دیکھے ہی، فرمایا اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر وہ اور زیادہ کوشش کرتے، فرمایا تم گواہ ہو جب میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جو محفل میں شرکا ہیں وہ تو بخشے گے، لیکن ایک بندہ محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں، وہ ایسے گزر رہا تھا، تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا اور پھر آگے چلا گیا، وہ جو تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم، وہ جو محفل میں شرکا ہیں میرے نزدیک اتنی عظمت والے ہیں، ان کے بعد جو تھوڑی دیر بھی آ کر کھڑا ہوا اس کو بدبخت نہیں چھوڑا، اس کو بھی خوشبخت بنا دیا جائے۔ یعنی اللہ والا کوئی نیک بندوں کی محفل
کا صدقہ، جو تھوڑی دیر آ کے کھڑا ہوا اس کی بدبختی خوشبختی میں تبدیل ہو گئی. تو یار جو محفل میں شریک ہے اس کا کیا مقام ہے، اور جو محفل کروا رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر بدبختیاں خوشبختیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں.